کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے بیعت لینا شروع کی کہ صحابہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یہ عہد کرو کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ہم بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں عمرے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تک ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ کافروں کے اور یہودیوں کے انڈر میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر گئے اور مکے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر رک کر وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ پہلے قریش کو جا کر یہ بات سمجھاؤ کہ ہم ان سے جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے اور ہم کسی کو نہ نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیں گے، ہم صرف اپنی عبادت ادا کر کر واپس چلے جائیں گے، ہمیں اپنی عبادت ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اچھا، اس وقت سفیر اس کو بنایا جاتا تھا جو اعتماد والا بندہ ہو، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس کا ظاہری جو لک ہو وہ جو ہے لوگوں کو انسپائر کرنے والا ہو، ایسے تیسے کو سفیر نہیں بنایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نفیس قسم کے انسان تھے۔ ان کے کپڑے اگرچہ اتنے اعلیٰ نہیں ہوا کرتے تھے لیکن ان کے کپڑوں کے اندر کسی بھی قسم کا داغ یا دھبا آپ کو نظر نہیں آتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اور ان کا چہرے میں ہم نے کبھی بھی کسی قسم کا داغ یا دھبا نہیں دیکھا، اور انتہا درجے کے خوبصورت انسان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گوشت پکایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام سے کہا جو کہ کم عمر کے تھے، ان سے کہا کہ یہ گوشت کا پیالہ جو ہے میری بیٹی کے گھر رقیہ کے گھر بھی دے کر آؤ۔ وہ غلام اس وقت تک ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو وہ غلام وہ پیالہ لے کر حضرت عثمان کے گھر اندر چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ان دونوں کو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بیٹی تھی اور وہ بھی خوبصورت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہا درجے کے خوبصورت تھے، ان دونوں کو جب اس نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا خوبصورت جوڑا۔ جب وہ گوشت کا پیالہ دے کر واپس آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے عثمان کو دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تو سچ سچ بتا کہ اتنا حسین جوڑا تو نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تو وہ غلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے اور اپنے لک کے حوالے سے بھی بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ کے سردار اس وقت کیونکہ یہ سب قریش میں ہی ہے، بنو قریش بنو امیہ، تو ان کے جو سردار ہوا کرتے تھے وہ اس وقت قابض تھے مکہ کے اوپر۔ تو اگر کسی اور کو بھیجتے تو ان کا نقصان پہنچانے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا کہ وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ان کا اپنا ہی جب بندہ جائے گا، ان کی اپنی قوم سے جب بندہ جائے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ انہوں نے ان کے آدمیوں نے جو ہے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں اور ہم صرف اپنی عبادت کریں گے۔ جو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی تھی ان کو، وہ باتیں انہوں نے ان کو سمجھائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم باقیوں کو تو اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ مکے کے اندر جانا چاہیں اور آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیں، آپ آب زمزم پینا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل تو تڑپ رہا ہے کہ میں کعبے کی زیارت کروں، میرا دل تو تڑپ رہا ہے کہ میں آب زمزم پیوں، لیکن یہ میں تبھی کروں گا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے آگے ہوں گے اور میں ان کے پیچھے ہوں گا۔ ابھی یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی صحابی نے کہا کہ عثمان تو مکے کا طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو آب زمزم پی رہا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تو عثمان کو زیادہ جانتا ہے یا میں عثمان کو زیادہ جانتا ہوں؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عثمان کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس بات کو چھوڑ دے کہ عثمان مکے کا طواف کر رہا ہوگا یا آب زمزم پی رہا ہوگا، وہ میرے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہاں سے کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے بیعت لینا شروع کی کہ صحابہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یہ عہد کرو کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ہم بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس بیعت میں صحابہ لکھتے ہیں کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ اس بیعت میں سب سے پہلے جس شخص نے بیعت کی، دوڑ کر جس نے بیعت کی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ تو باتیں پھیلاتے ہیں کہ ان کی آپس میں محبتیں نہیں تھی، ان کے آپس میں اختلافات ہوا کرتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بھاگ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہاں یا رسول اللہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب صحابہ نے سارے صحابہ نے مل کر آپ علیہ السلام غالباً 1300 یا 1400 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ سب نے مل کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، تو اللہ کو یہ منظر بہت پسند آیا اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور تحقیق اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رکھ کے درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو بیعت قرآن کی بیعت ہوئی جاتی تھی، ایک آپ علیہ السلام اپنی نبوت کی بیعت لیا کرتے تھے، اور ایک یہ بیعت ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے بیعت ہو رہی ہے کہ ان کے جان کا بدلہ ہم لیں گے۔ اللہ پاک نے کسی بھی بیعت کی تعریف نہیں کی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت لی گئی ہے تو اللہ پاک کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، تو بیعت کرنے والوں سے جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو جس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے اس سے اللہ پاک کتنا راضی ہوگا۔ جو لوگ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر رہے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ان سے جب اللہ پاک راضی ہیں تو اللہ پاک ان سے کتنا راضی ہوں گے جن کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔